میں کسی کے گھر گیا تھا، بہت پرانی بات ہے، کسی کے گھر گیا دبئی میں، تو انہوں نے، ان کا گارڈن تھا، ولا میں گارڈن تھا، انہوں نے باہر گارڈن میں کھانے کا انتظام کیا، ایک صاحب کو بلایا. وہ صاحب جو ہے، میں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں، لیکن چونکہ ٹھیک بات نہیں ہے، میں صرف وہ واقعہ کوٹ کر کے میں آپ کو مثال دینا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کھانا رکھا، کھانا بوٹی مطلب گوشت تھا، گوشت میں ہڈی تھی، انہوں نے کھائی اور ہڈی گارڈن میں پیچھے پھینک دی. اور بیچارے یعنی وہ بعد میں صاف کریں گے، یہ تو ٹھیک طریقہ نہیں ہے، دوسرے کو تکلیف دینے والی بات ہے نا. یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ دسترخوان بچھا ہوتا ہے اور ہڈیاں جو ہوتی ہیں وہ دسترخوان پہ پھینکتے جاتے ہیں. دیکھیں پھر میں بات کروں، ہر سلیم الفطرت انسان کو صفائی اچھی لگتی ہے. ایک دسترخوان بچھا ہوا ہے لیکن بیچ میں ہڈیوں کا انبار لگ جائے، یہ کوئی کم از کم میری نظر کو تو اچھا نہیں لگتا. اور خاص طور پہ آج کل کے اس وقت میں جب کہ دینی طبقے کو بہت ٹیڑھی نظر سے دیکھا جاتا ہے، ہمیں تو جو دین پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو ایکسٹراڈنری خیال کرنا چاہیے، ان کو ایکسٹراڈنری خیال کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ میری کسی بات پہ ان کو تنقید کا موقع ملے کہ یہ بات کیسے کر رہا ہے، اٹھ بیٹھ کیسے رہا ہے، کھا کیسے رہا ہے، اس کو تمیز نہیں ہے کھانے کی. یہ شیطان ہے، رائٹ؟ شیطان تنقید پہ لگایا ہوا ہے اس نے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اچھائیاں کتنی ہیں، دین نے اس کے اندر کتنی خوبصورتیاں پیدا کی ہیں، وہ صرف تنقید دیکھتے ہیں. دو چار چیزیں جو بحیثیت انسان ہماری کمزوری ہو سکتی ہیں بس اسی کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. وہ 50 چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، ایک دو چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے تنقید شروع کر دیتے ہیں. تو یہ غلط بات ہے دوسروں کی طرف سے. لیکن کچھ چیزیں جو کہ ہمیں بہت ایکسٹراڈنری خیال کرنی چاہیے، اور وہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب کھانا کھائیں تو تمیز سے کھائیں تاکہ دوسرے بندے کو کراہت نہ ہو. کھانا کھانے کا طریقہ، وہ جو سبحان اللہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں سنت ہے ہاتھ سے کھانا، اور وہ بھی صرف چاولوں پہ آ کے تان ٹوٹتی ہے. کھیر وہ بھی چمچ سے کھائیں گے، پوڈنگ ہوگی وہ بھی چمچ سے کھائیں گے، اگر کوئی چیز سوپ ہوگا وہ بھی چمچ سے پئیں گے. لیکن جب چاول پہ آتی ہے بات تو پھر وہ اگر کوئی چمچ سے کھا رہا ہو تو اس پہ حرمت کے فتوے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. کتنی عجیب سی تنگ نظری ہے، کتنی تنگ نظری ہے. ہاتھ سے کھانے کا مطلب ہے ہاتھ سے کھانا، یعنی پیر سے نہ کھانا. ہاتھ سے ہی کھاتے ہیں نا، چمچ بھی کہاں پکڑا ہوتا ہے، ہاتھ سے ہی پکڑا ہوتا ہے. جب باقی چیزیں بھی چمچ سے کھا سکتے ہیں تو چاول میں کیا مسئلہ؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا، کھائیں، سنت سمجھ کے کھائیں، انشاءاللہ باعث اجر و ثواب ہے، لیکن تمیز سے کھائیں. پھر یہ کیوں بھول جاتے ہیں یہ بھی سنت ہے 3 انگلیوں سے کھانا، یہ بھی تو سنت ہے نا. پھر چھوٹے چھوٹے لقمے کھا کے تہذیب سے اس کو آرام سے ڈالیں. پھر ہاتھ سے کھاتے لوگ اس کو پہلے اس کا آٹا بناتے ہیں، گوندتے ہیں اچھے طریقے سے چاولوں کو، پھر وہ اتنی بڑی بال بنا کے پھر وہیں سے نشانہ لگاتے ہیں کہ موومنٹ گول ہوگا کہ نہیں، اور پھر آدھا اندر جاتا ہے آدھا باہر. کتنی بد تہذیبی ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ سنت بھی نہیں ہے. سنت کے نام پہ ہم لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں. اگر کوئی اس کو دیکھے اور کہے یہ سنت ہے تو وہ دین سے قریب ہوگا دور ہوگا؟ دور ہوگا، کوئی قریب نہیں ہوگا، کیونکہ سنت ہے ہی نہیں. سنت سے لوگ قریب ہوتے ہیں، یقیناً قریب ہوتے ہیں. یہ سنت نہیں ہے اس طرح اس کا ملیدہ بنا کے، اس کا آٹا بنا کے، اس کو گوندھ کے موٹے موٹے اور پھر منہ پہ کھانا. یہ طریقہ ہی نہیں ہے. تہذیب کے ساتھ کھائیں، بے حیثیت مہمان. اپنی مہمان ہونے کے حق کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، اس کو تکلیف نہ دیں.